أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علیہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ سجدہ کے رکوع 2 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ سجدہ قرآن مجید کا 32 نمبر کا سورہ ہے، اس کے رکوع 2 میں 11 آیات ہے جن کے نمبر ہیں 12 سے لے کے 22 تک۔ آیت نمبر 12 سے تلاوت کی ابتدا میں کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ ترجمہ: کاش تم دیکھتے جس وقت مجرم گنہگار لوگ سر جھکائے ہوئے اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے اور گڑ گڑا کر کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے مالک، ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا اور سن لیا، اب آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں پلٹا دیجئے تو ہم اچھے نیک اعمال کریں گے، کیونکہ اب تو ہمیں یقین آ گیا ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان تمام حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اس کی عقل کا امتحان ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ میں دنیا میں جا کر نیک کام کروں گا کیونکہ اب مجھے حقیقتوں کا یقین آ گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے، جہنم کا یقین آ گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس بکواس کا وہاں قطعاً کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ بے وقت کی راگنی ہوگی۔ اس لیے خداوند عالم حقیقتوں کو نگاہوں سے اوجھل رکھ کر، تمہارے حواس سے مخفی رکھ کر تمہاری عقل کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اب جب جہنم کو بے نقاب براہ راست اور بلا تعامل استعمال کیے، بلا عقل استعمال کیے دیکھ لینے کے بعد ان کو ماننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ان کو بے نقاب دیکھنے سے پہلے عقلی علامتوں، دلیلوں اور عبرتوں کو دیکھ کر تو تم یقین کرتے تو فائدہ ہوتا۔ یہ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ آیت نمبر 13، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ ترجمہ: اگر ہم یہی چاہتے کہ ہر شخص زبردستی ہماری اطاعت کرے تو ہم ہر شخص کو پہلے ہی تمام پوشیدہ حقائق آنکھوں سے دکھا کر بغیر عقل و اختیار دیے اور بغیر عمل کا امتحان لیے ہدایت دے دیتے، مگر امتحان کے ذریعے سے میری وہ بات پوری اور سچی ہو کر ہی رہی کہ میں جہنم کو سرکش جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ ہم ہر شخص کو ہدایت کر دیتے، یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو جبراً صحیح راستے پر لگا دیتے، یہ حقائق پر سے نقاب اٹھا کر پہلے ہی سے اسے دکھا دیتے، اس طرح سب لوگ ایمان لے آتے اور کوئی شخص گناہ نہ کرتا، مگر اس طرح ہمارا یہ مقصد پورا نہ ہوتا کہ ہم ان کی عقلوں کا امتحان لیں اور ان کی عقلی فکری بنیاد پر کیے ہوئے اعمال کی جزا یا سزا دیں۔ یہ تفسیر علی بن ابراہیم میں لکھا ہے۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ غرض تمام صورتیں اللہ کے قانون، امتحان اور حکمت تخلیق کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے خدا نے ایسا نہیں کیا۔ آیت نمبر 14، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: بس اب تم
اس جرم کی سزا چکھو کہ تم ہم سے اس دن کی ملاقات کو بھولے بیٹھے تھے، تو اب ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، اور اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مزہ بھی چکھو ان کاموں کی وجہ سے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، خداوند عالم کا یہ فرمانا کہ اب ہم نے بھی تم کو بھلا دیا۔ خدا کے بھلا دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ ان الفاظ کے حقیقی معنی یہ نہیں ہیں بلکہ مجازی معنی لیے جائیں گے۔ یہ تفسیر ماجدی اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 15 جو ہے وہ سجدہ واجب والی آیت ہے۔ اس آیت کو جب آپ سنیں تو فوراً سجدے میں چلے جائیں۔ میں بھی سجدہ کروں گا انشاءاللہ، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس آیت کا ترجمہ پڑھیں گے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ سجدت اللہ یا رب، سجدت یا رب تعبدا رقا ومستكبرا ولا مستنكفا انا عبد ذلیل خائف بک مستجیر۔ ترجمہ یہ ہے، غرض ہماری باتوں، دلیل و نشانیوں اور آیتوں پر تو بس وہی لوگ دل سے مان کر ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیتوں کو سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پالنے والے مالک کی حمد یعنی تعریف کرتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر بالکل نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ایمان لانا ایسا ہوگا کہ مومن تو ایمان لانا بیکار ہوگا، یا بیکار ہی ہوگا۔ مومن تو اصل وہ ہوگا، بلکہ ہیں، جو دنیا میں خدا کی نشانیاں دیکھ کر عقل سے کام لے کر ایمان لائیں۔ یہاں حکم سجدہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم سجدہ کر کے اپنے ایمان لانے کا ثبوت دنیا میں فراہم کر دیں کہ ہم تو آپ کی آیتوں سے متاثر ہو کر آپ کے بارگاہ میں سجود ہیں۔ یہ تفسیر فصل الخطاب میں علامہ علی نقی صاحب نے لکھا ہے، اور تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ حاصل مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غلط خیالات کو چھوڑ کر خداوند عالم کی بندگی اطاعت کرنے کو اپنی شان سے گری ہوئی بات نہیں سمجھتے، یعنی نفس کی کبریائی انہیں حق بات کے سامنے سر جھکانے سے نہیں روک سکتی، اور خدا کی عملاً اطاعت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ آیت نمبر 16، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ، ان کی پیٹھیں اور پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے پالنے والے مالک کو ڈرتے، سہمتے اور اس سے اچھی اچھی امیدیں و توقعات باندھے اسے پکارتے رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خیرات کرتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اولین معنی میں اس آیت کے مصداق حضرت علی علیہ السلام ان کے پیروکار ہیں۔ یہ لوگ اول رات میں سوتے ہیں، جب 2/3 رات یا جتنی رات خدا کو منظور ہوتی ہے گزر جاتی ہے تو یہ لوگ اٹھ کر اپنے پالنے والے مالک کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہیں۔ اس حالت میں وہ خدا کی رحمتوں کے امیدوار بھی ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کے نتائج کا خوف بھی کھاتے ہیں۔ انہی لوگوں کو خدا نے اپنے جواگ رحمت میں جگہ دی ہے، ان کو اپنی خاص جنتوں میں داخل کر لیا ہے، ان کو آخرت کے خوف سے امن عطا فرمایا ہے، اور لوگوں کا خوف ان کے دلوں سے نکال دیا۔ یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے یہ لکھا اس آیت کے ذیل میں کہ مطلب یہ ہے کہ دن بھر کی محنتوں کی تکان انہیں راتوں کو ناچ گانے، شراب، کھیل تماشے، تفریحات پر مجبور نہیں کرتی۔ اس کے بجائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام کام کاج سے فارغ ہو کر کچھ آرام کر کے اپنی بقیہ راتیں اپنے مالک کے سامنے ادب سے کھڑے ہو کر گزارتے ہیں، اس کے سامنے اپنے گناہوں پر لرزتے کانپتے ہیں، اور اس سے اپنی
ساری توقعات باندھتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے نماز تہجد کا کہ اسے ترک نہ کرو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز شب یعنی نماز تہجد ترک نہ کرو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنا اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ نماز شب گناہوں سے رکاوٹ ہے اور برائیوں کا کفارہ ہے اور جسمانی بیماریوں کی روک تھام کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں اور تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 17، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ، تو کوئی آدمی نہیں جانتا اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھنے والے بے انتہا خوبصورت اور پرلذت سامان کو جو ان کے کاموں کے صلے میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ بروایت ابن بابویہ، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، شب معراج میں نے جنت میں ایک نہر دیکھی جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں اور تیر سے زیادہ تیز بھی تھی۔ اس کے کناروں پر آسمان کے ستاروں کے برابر پیالے رکھے ہوئے تھے۔ اس کے پاس یاقوت سرخ اور در سفید کے گنبد نما کمرے تھے۔ اور اے علی علیہ السلام، اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ جنت کا درخت جب پروردگار عالم کی تسبیح کرتے ہوئے جھومتا ہے تو ایسی پرکشش آواز پیدا کرتا ہے کہ اولین و آخرین نے ایسی آواز نہ سنی ہوگی، اور اناروں کی قسم کا پھل اس کی شاخوں پر لگتا ہے اور وہ درخت خود مومن کی طرف اپنا پھل گرائے گا۔ جب مومن اس پھل کو کاٹے گا تو 70 قسم کے حلے لباس اس سے نکلیں گے۔ اس دن مومنوں کے چہرے نورانی ہوں گے، اور اے علی علیہ السلام، تم ان مومنوں کے امام ہوگے، اور مومنوں کے جوتوں کے تسمے بھی نورانی ہوں گے، تاکہ وہ جس طرف کا رخ کر کے چلیں گے ان تسموں کی روشنی راستے کو روشن کرتی جائے گی، اور جنت میں سیر کرتے ہوئے ایک بالاخانے سے اس کی عورت زوجہ حور جھانک کر اس سے یہ مژدہ و خوشخبری سنائے گی کہ آج آپ کی حکومت ہم پر ہے۔ بس مومن اس سے دریافت کرے گا، تم کون ہو؟ وہ کہے گی، میں آپ کے لیے وہی قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں جس کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ذات کی قسم ہے جس کی قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر روز 70,000 فرشتے اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر اس مومن کی زیارت کے لیے حاضر ہوں گے۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 18، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ تو بھلا کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جو مومن خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مانتا ہے وہ اس شخص ایسا ہو جائے جو فاسق اور بدکار ہو؟ یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 19، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی نزلا بما كانوا يعملون۔ ترجمہ، اب جو لوگ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابدی حقیقتوں کو دل سے مان کر ایمان لائے اور نیک کام بھی کرتے رہے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے آرام دہ جنتوں کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں، وہ بھی بطور مہمانی کے ان کاموں کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 20، وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ۔ ترجمہ، اب رہے وہ جو برے کام کرنے والے فاسق ہیں تو ان کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی اور دہکتی آگ ہے۔ وہ جب بھی اس میں سے بھاگنا چاہیں گے تو ان کو دوبارہ اسی میں پلٹا کر دھکیل دیا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ لو اب چکھو اسی آگ کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 21، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، نیز ہم انہیں اس بری سزا
عذاب اکبر سے پہلے قریب کا چھوٹا عذاب دنیا کا مزہ ضرور چکھائیں گے تاکہ شاید وہ اپنے برے کاموں سے پلٹ آئیں یا برے کاموں سے باز آ جائیں۔ یہ جو پہلے ارشاد ہوا کہ افمن کان مومنا، یعنی ایک دن ولید بن عقبہ حضرت امام علی علیہ السلام پر اپنی برتری جتانے لگا کہ میں آپ سے بولنے میں بھی زیادہ تیز اور تگار ہوں اور نیزہ بازی اور جنگی فنون میں بھی زیادہ مہارت رکھتا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے صرف اتنا فرمایا، اے فاسق خاموش رہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا مومن و فاسق بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نیز یہ کہ حضرت امام علیہ السلام نے آیت اسی اپنی شان میں اس وقت بھی پڑھی جب حضرت عمر کے بنائے ہوئے شورا میں آپ علیہ السلام مندوبین سے کلام فرما رہے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کا اولین مصداق میرے علاوہ کوئی ہے تو اس کا نام بتاؤ۔ یہ تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 22، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین۔ ترجمہ یہ ہے، اور بھلا اس سے زیادہ ظالم گناہگار اور کون ہوگا جسے اس کے پالنے والے مالک کی باتوں یا آیتوں کے ذریعے اس کی بھلائی چاہتے ہوئے نصیحت کی جائے مگر وہ ان سے اپنا منہ پھیر لے۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسے مجرم گناہگاروں سے ہم لازمی طور پر انتقام لے کر ہی رہیں گے۔ خدا کی نشانیوں سے مراد یہ ہے زمین اور آسمانوں کی تخلیق، انسانوں کی اپنی پیدائش، انسان کا اپنا لاشعور، تحت شعور اور اخلاقی تصورات، انسان کی تاریخ کے تجربات، زمین اور آسمان پر آفتوں کا نزول، رات دن، زندگی، موت، آرام اور تکلیف، انبیاء کرام علیہم السلام اور آسمانی کتابیں وغیرہ۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جل ظہور ہو، اور خداوند عالم ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔